ایک بہت پرانے گاؤں میں جہاں ہر طرف سرسبز کھیت اور بہتے دریا تھے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام ممتاز بیگم تھا۔ ممتاز بیگم بہت نیک دل اور سمجھدار تھیں، لیکن ان کی زندگی میں ایک راز تھا جو کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا۔ یہ آئینہ کوئی عام آئینہ نہیں تھا، اس میں جو بھی دیکھتا اسے اپنی سب سے گہری خواہش پوری ہوتی نظر آتی تھی۔ ممتاز بیگم نے یہ آئینہ اپنی جوانی میں ایک پراسرار سوداگر سے خریدا تھا، جس نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اس کا استعمال بہت احتیاط سے کیا جائے۔ ممتاز بیگم نے ہمیشہ اس آئینے کو چھپا کر رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اس کی طاقت اچھے اور برے دونوں کاموں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام سارا تھا۔ سارا بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ ہمیشہ اپنی شکل و صورت سے مطمئن نہیں رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اور ہر کوئی اس کی تعریف کرے۔ اس نے ممتاز بیگم کے جادوئی آئینے کے بارے میں سن رکھا تھا، اور اس کے دل میں اسے دیکھنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ سارا نے ممتاز بیگم سے کئی بار درخواست کی کہ وہ اسے آئینہ دکھائیں، لیکن ممتاز بیگم ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ ایک دن سارا نے ہمت کی اور ممتاز بیگم کی غیر موجودگی میں ان کی جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ اس نے چھپ کر آئینہ ڈھونڈ نکالا۔ جیسے ہی اس نے آئینے میں دیکھا، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آئینے میں اسے اپنی ایک ایسی تصویر نظر آئی جو اس نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ سارا کی خواہش پوری ہو گئی تھی، اور ہر کوئی اس کی تعریف کرنے لگا۔ لیکن جلد ہی سارا نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہے۔ لوگ اس کی خوبصورتی کی تعریف تو کرتے تھے، لیکن کوئی بھی اس کے دل کی گہرائیوں کو نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے دوست اس سے دور ہونے لگے کیونکہ انہیں لگا کہ سارا اب ان سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے اور انہیں نظر انداز کر رہی ہے۔ اس کی خوبصورتی نے اسے تنہا کر دیا۔ سارا نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور ممتاز بیگم کے پاس واپس آئی۔ اس نے روتے ہوئے ممتاز بیگم کو سب کچھ بتایا۔ ممتاز بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، جادوئی آئینہ صرف وہی دکھاتا ہے جو تم دیکھنا چاہتی ہو۔ اصل خوبصورتی باہر سے نہیں، اندر سے آتی ہے۔ ممتاز بیگم نے سارا کو مشورہ دیا کہ وہ آئینے میں دوبارہ دیکھے، لیکن اس بار اپنی اندرونی خوبصورتی اور نیک دلی کو تلاش کرے۔ سارا نے ممتاز بیگم کی بات مانی۔ اس نے آئینے میں دیکھا اور اس بار اسے اپنی ایک ایسی تصویر نظر آئی جہاں وہ لوگوں کی مدد کر رہی تھی، مسکرا رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک سکون اور خوشی تھی۔ آہستہ آہستہ سارا نے اپنی اندرونی خوبصورتی پر توجہ دینا شروع کی۔ اس نے لوگوں کی مدد کی، ان سے محبت سے پیش آئی، اور جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ اصل خوشی دوسروں کو خوش کرنے میں ہے۔ اس کی ظاہری خوبصورتی کم ہو گئی، لیکن اس کی اندرونی خوبصورتی نے اسے سب کا پیارا بنا دیا۔ گاؤں والے اسے اس کی نیک دلی اور محبت کی وجہ سے یاد کرنے لگے۔ ممتاز بیگم کا جادوئی آئینہ آج بھی ان کی جھونپڑی میں موجود ہے، لیکن اب سارا جانتی ہے کہ اصل جادو آئینے میں نہیں بلکہ اس کے اپنے دل میں ہے۔